نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل صدر احترام فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرفی الجیلانی، محبوب المشائخ سید محبوب اشرفی الجیلانی، اور میرے برادر حکیم سید اشرفی الجیلانی، سید عراف اشرفی الجیلانی، ان نفوس قدسیہ کی موجودگی میں میرا بولنا مناسب نہیں، لیکن ان کے حکم سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ علماء اہل سنت بھی یہاں موجود ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم جس ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، وہ ہستی کہ جنہوں نے ساری زندگی اسلام کی تبلیغ میں گزاری، اپنا دن اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا، اور اپنی پوری زندگی لوگوں کو ہدایت دیتے ہوئے، لوگوں کو تربیت کرتے ہوئے گزار دی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی صاحب علم ہوتا ہے، وہ اپنی حیات کو بھی جانتا ہے اور اپنی موت کو بھی جانتا ہے۔ ہم اپنی موت سے واقف نہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کتنے عرصے زندہ رہیں گے، ہم کتنی عمر لے کر اس دنیا میں آئے ہیں، ہم کس وقت اس دنیا سے گزر جائیں گے، ہمارا مدفن کہاں ہوگا، ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں۔ اس کے باوجود ہم دنیا میں اتنے مگن ہیں کہ ہمیں آخرت کا خیال ہی نہیں۔ لیکن اللہ کا ولی جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے رب کے حکم سے اس کے دین کی خدمت بھی کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں کتنے عرصے رہنا ہے اور کب اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ حضرت قطب ربانی حضور سید طاہر اشرفی الجیلانی 2 سال قبل مریدین سے فرماتے ہیں کہ 2 سال کے بعد میرا وصال ہو جائے گا، مجھے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، 2 سال کے بعد ہمیں مر جانا ہے، ہماری کیفیت کیا ہوگی، ہمارا عمل کیا ہوگا، ہمارا چہرہ اتر جائے گا، موت کے خوف سے پریشان ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کا ولی کیوں پریشان نہیں؟ اپنی موت سے واقف ہونے کے باوجود لوگوں کو مطلع فرماتے ہیں کہ 2 سال کے بعد اس دنیا سے چلے جاؤں گا، چہرے پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کی تفسیر بنے ہوئے ہیں۔ نہ موت کا خوف ہے، نہ دنیا سے جانے کا خوف ہے، نہ آخرت کا ان کو کوئی غم ہے۔ اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں سامنے موت نظر آتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ کیوں پریشان نہیں ہوتے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزاری ہوتی ہے، انہیں اپنے رب پر فخر ہوتا ہے، وہ فرما بردار ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ہم سرخرو ہوں گے، ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کی۔ یہی ان کے فخر کا عالم تھا۔ مریدین سے فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک درخواست دی ہوئی ہے، کچھ دن میں اس کا جواب آئے گا۔ انتہائی جلالی بزرگ ہیں، کسی کی ہمت نہیں کہ ان سے پوچھ سکیں آپ نے درخواست کیا دی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہماری درخواست اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا درخواست دے سکتے ہیں؟ ہم اپنے گناہوں سے واقف ہیں، اپنی نافرمانیوں سے واقف ہیں، ہم رب العالمین سے التجا تو کر سکتے ہیں، درخواست نہیں کر سکتے۔ اور درخواست بھی کیا فرمائی؟
فرماتے ہیں ہم نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست دی تھی، الہ العالمین ہم نے اپنی پوری زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر دی، 4,500 ہندوؤں کو مسلمان کیا، دائرہ اسلام میں داخل کیا، ہم کسی قبرستان میں نہیں جائیں گے، ہمیں کوئی آزادی جگہ ملنی چاہیے۔ کیا میں اور آپ یہ مطالبہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ درخواست دے سکتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں کوئی آزادی جگہ دی جائے، ہم عام قبرستان میں دفن نہیں ہوں گے؟ یہ اللہ کا ولی ہے جو اللہ کو درخواست بھی دے رہا ہے اور اس کی منظور بھی ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہماری درخواست منظور ہو چکی، اب وہ جگہ دیکھو، مختلف جگہوں کی مٹی ہمیں لا کر دکھاؤ، پھر ہم بتائیں گے کہ ہمارا مدفن کیا ہے۔ مختلف جگہوں کی مٹی لا کر دکھائی گئی، سونگتے تھے، فرماتے یہ نہیں ہے۔ انسان وہیں دفن ہوتا ہے کہ جہاں سے اس کی مٹی اٹھائی گئی ہو، جس سے اس کا جسد خاکی تیار کیا گیا ہو۔ وہ اپنی مٹی کی خوشبو کو بھی جانتے ہیں، کون سی مٹی ہے جو میری مٹی میں ملتی ہے۔ میں اور آپ سونگ کر نہیں بتا سکتے۔ قطب ربانی فرماتے ہیں کہ مٹی لا کر دکھاؤ، مختلف جگہوں کی مٹی دکھائی جاتی ہے، فرمایا یہ نہیں ہے، یہ ہماری مٹی میں نہیں ملتی۔ جب اس مقام کی مٹی لا کر دکھائی گئی، سونگتے ہیں اور فرماتے ہیں یہی ہمارا مدفن ہے، یہ مٹی ہماری مٹی میں ملتی ہے، یہیں پر ہمیں دفن کیا جائے گا، چلو ہمیں وہ جگہ دکھا کر لاؤ۔ کتنا اطمینان ہے، کتنا سکون ہے۔ ہمیں اپنی موت کا پتہ چل جائے تو ہماری ہوائیاں اڑ جائیں، موت سامنے نظر آئے تو چہرہ اتر جائے، چہرہ پیلا پڑ جائے، مرنے سے پہلے مر جائیں۔ اللہ کا ولی، اس کا دل ایسا زندہ ہے کہ نہ موت کا خوف ہے، نہ آخرت کا کوئی غم۔ فرماتے ہیں ہم وہ جگہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی جیلانی فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اس مقام پر لے کر آئے۔ جنگل تھا، صرف یہ مقام جہاں پر آپ کا مزار مبارک ہے یہ ایک کھلی جگہ تھی، ببول کے کانٹوں کی جھاڑیاں، درخت، مختلف جھاڑیاں کاٹ کاٹ کر جب ایک راستہ بنایا گیا اور یہاں تک لایا گیا تو فرماتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ تو بڑی عجیب جگہ ہے، یہ تو بڑے نفیس انسان ہیں، یہ تو خرابی گندگی پسند نہیں کرتے، جب یہ جگہ دیکھ لیں گے تو انکار کر دیں گے میں یہاں دفن نہیں ہوں گا، یہ تو جنگل ہے، یہاں کون آئے گا۔ فرماتے ہیں ہم کچھ فاصلے پر کھڑے بھائی آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور قطب ربانی اس مقام پر گھوم رہے ہیں جہاں پر مزار مبارک ہے۔ ہم ان سے دور تھے لیکن وہ ہمارے دل کے خیالات سے واقف ہو گئے اور مڑ کر فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم، جب میں یہاں آ جاؤں گا، جب میں اس زمین میں آ جاؤں گا تو یہ جنگل بھی منگل بن جائے گا، یہاں پر خانقاہ بھی ہوگی، لنگر بھی ہوگا، یہاں مدرسہ بھی ہوگا، مسجد بھی ہوگی، یہ علاقہ اس طرح ویران نہیں رہے گا بلکہ یہ جنگل منگل بن جائے گا، لوگ راتوں کو یہاں دیر تک بیٹھیں گے اور عبادت کریں گے، کسی کا دل نہیں گھبرائے گا۔ آج ان کے اس قول کی عملی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں، دور دراز سے مختلف شہروں سے لوگ اس مقام پر آ رہے ہیں، تمام رات یہاں ذکر بھی ہوتا ہے، نوچندی جمعرات تمام رات شب بیداری ہوتی ہے، کسی کا دل یہاں سے جانے کو نہیں چاہتا، سب عبادت میں مشغول ہیں۔ اللہ کے ولی کی یہی شان ہے، جتنا تم اس کے قریب ہوگے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، جتنا اس کے قریب ہوگے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، چاہے زندگی میں اس کے قریب ہو جاؤ یا اس کے مزار کے قریب ہو جاؤ، وہ پھر بھی اللہ سے ملا دیں گے۔ مزارات پہ حاضر ہو کر ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ان مزارات پر حاضر ہوتے ہیں یا تو تلاوت قرآن کرتے ہیں یا نعت خوانی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ان بزرگان دین کی شان ہے، انہوں نے تمام زندگی رب العالمین کے لیے گزار دی۔ 2 سال پہلے اپنی وصال سے بھی واقف ہیں، فرماتے ہیں مجھ پر 2 فالج کے حملے ہوں گے، ایک میں صحیح ہو جاؤں گا اور دوسرے میں میرا وصال ہوگا۔ اتنی خبر اپنے موت کی دے رہے ہیں، نہ چہرے پر کوئی پریشانی، دل بھی اطمینان سے ہے۔ اور جب وصال کا وقت قریب آتا ہے، والد محترم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ان کی
عیادت کے لیے آتا، خیریت پوچھنے کے لیے آتا، جب ان کے حجرے میں داخل ہوتا اس کی زبان بند ہو جاتی اور قلب ذکر میں مشغول ہو جاتا. زبان خاموش ہو جاتی، قلب اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا. جتنی دیر وہ حجرے میں رہتا اس کی زبان نہیں چلتی، صرف قلب چلتا رہتا، اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا، اور باہر نکل کر پوچھتا کہ حضرت کی طبیعت کیسی ہے. جس کا عالم یہ ہو کہ جس کے حجرے میں داخل ہو تو قلب جاری ہو جائے، ان کے اپنے قلب کا کیا عالم ہوگا. یہی تو زندہ دل لوگ تھے، یہی تو ہیں جو دلوں کی صفائی کرتے ہیں. ہم جیسے گناہگاروں کے دلوں کو صاف کرتے ہیں، ہم اسی لیے ان کے در پر حاضر ہوتے ہیں. حضرت فخر المشائخ نے اپنے ایک سفر کا واقعہ بتایا اور فرمایا کہ ایک شخص نے پوچھا مجھ سے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں دل کا ڈاکٹر ہوں، میں دل کا ڈاکٹر ہوں. وہ بڑا حیران ہوا، دل کے ڈاکٹر ہیں اور تبلیغ اسلام میں لگے ہوئے ہیں. فرمایا کہ میں دل کا ڈاکٹر ہوں، میں لوگوں کے دلوں کی صفائی کرتا ہوں. یہ بزرگان دین جب ان کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں، اپنے گناہگار اپنے سیاہ دل لے کر حاضر ہوتے ہیں، یہ اپنی روحانیت سے ان دلوں سے کدورت اور یہ گناہ صاف کر دیتے ہیں اور ہمارے دلوں کو صاف فرما دیتے ہیں. ہم ان کی بارگاہ میں اسی لیے حاضر ہوتے ہیں. اگر کسی کا مرید ایسا ہو، ہم نے اشرف المشائخ کو نہیں دیکھا، ہم نے قطب ربانی کو نہیں دیکھا، لیکن ان کے جانشین اشرف المشائخ کو دیکھا ہے. ہم نے ان کی خلوت بھی دیکھی، جلوت بھی دیکھی، ان کی محفل و برخاست بھی دیکھی، ان کی گفتگو بھی سنی، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف بھی حاصل ہوا. قطب ربانی کو سمجھنا ہے تو اشرف المشائخ کو دیکھ لو، ان کے جانشین کو دیکھ لو. انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دی اور پھر اپنی جگہ ایسا جانشین چھوڑا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. تشریف رکھیں، آپ تمام حضرات بیٹھ جائیے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی تمام حضرات تشریف رکھیے، نظم و ضبط کا مظاہرہ فرمائیے. وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. تشریف رکھیں حضرات. تمام حضرات تشریف رکھیں. ان قریب حضرت کا بیان ہم سنیں گے. ڈسپلن قائم رکھیں. انتظامیہ سے درخواست ہے کہ تمام کھڑے ہوئے لوگوں کو بٹھائیے. اور آگے آگے تشریف لے آئیے تھوڑا تھوڑا آپ لوگ تمام. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت قطب ربانی کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم ان کی خلوت اور جلوت کو نہیں جانتے، ہم نے ان کی زیارت نہیں کی، لیکن ان کے جانشین کی زیارت ضرور کری. حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرفی الجیلانی قدس سرہ، جنہوں نے اس درگاہ میں تبلیغ اسلام کی سلسلہ اشرفی کی اشاعت فرمائی، محافل منعقد کی، ان کی صحبت میں ہم بیٹھے. کیا نورانی چہرہ تھا. حضرت قطب ربانی کو جاننا چاہیں تو ان کے جانشین کو دیکھ لیجیے، اور حضرت اشرف المشائخ کو دیکھنا چاہیں تو ان کے جانشین کو دیکھ لیجیے. یہی وہ نورانی چہرے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن رہتے ہیں. جو رب العالمین کی یاد کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو ایسے روشن فرما دیتا ہے. آج ہم بھی اپنے دلوں کو روشن کرنے کے لیے اس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. یہاں دو بزرگ موجود ہیں اور ہم ان کا فیض لینے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. دوسرے شہروں سے بھی لوگ آئے، کراچی کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں. ہم سب کا مقصد یہی ہے کہ جب ہم ان کی بارگاہ میں آئیں گے تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے اولیاء اللہ ضرور کچھ عطا کرتے ہیں.
لوگ کہتے ہیں کہ ولی کچھ نہیں دیتا. جو مجھ سے یہ کہتا ہے کہ ولی کچھ نہیں دیتا تو میں بھی کہتا ہوں ہاں آپ نے ٹھیک کہا, آپ کو کچھ نہیں دیتا, اس وجہ سے آپ کے یہاں ولی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ولی ہوتے ہیں اور ولی دیتے بھی ہیں, ہم ان سے فیض حاصل بھی کرتے ہیں, اپنے دل کے گناہوں کو صاف بھی کرتے ہیں, ان کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں, ہم ان سے فیض حاصل کرتے ہیں اور ان کے مزارات سے بھی فیض حاصل کرتے ہیں. آج ہم ان کے مزار پر اسی لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم ان کے فیض سے مستفید ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر ان کی بدولت کرم فرمائے, ان کے وسیلے سے ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. رب العالمین ہم سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.